اور امام صاحب رحمہ دلیل کی دنیا کا لوگ بے تاج کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ با تاج بادشاہ ہے کہ ایک دلیل کوئی دیتا تو اسے دوسری کی نوبت نہ آتی۔ امام صاحب کیوں ٹو دا پوائنٹ جملہ ختم کرتے، کہتے ہیں بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ لالچ دی کہ آپ میرے قاضی بن جائیں۔ اس وقت کے قاضی ماتحت ہوتے تھے بادشاہوں کے، تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس قاضی بننے والے عہدے کا لائق اور اہل نہیں ہوں۔ ایک اس شخص جس کے دل میں دین کے لیے نفرتیں موجود ہوں، دینی شخصیات کے لیے، اس مریض سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے ابھی تک اپنا علاج نہیں کرایا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ اگر اتنا بڑا مولوی تھا تو قاضی بننے کا اہل تھا، پھر ادھر کیوں کہا میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں؟ جھوٹ بولا۔ میں نے کہا اگر میں کہوں کہ تیرا ابا جا کر فلاں زنا کے اڈے میں زنا کرے تو تیرا ابا کرے گا؟ کہتے نہیں وہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا کرے گا؟ کہتے میرے ابا میں یہ کام نہیں ہے، وہ اس کے صلاحیتوں کا حامل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا معنی؟ تیرا ابا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ شرم نہیں آتی امام صاحب پہ بات کرتے ہوئے؟ اے خدا کے بندے، اس کرینہ حالیہ کو سمجھ، مقالیہ حالیہ سے سمجھا جاتا ہے، گفتگو ماحول سے کریٹ ہوتی ہے۔ وہ ماحول تھا ظلم و تشدد کا، بادشاہ چاہتا تھا مجمع عام میں، پبلک میں میری بےزتی ہوتی ہے، لوگوں کا مجھ پر اعتماد ختم ہے، لوگوں کا مجھ پر اعتبار ختم ہے، کسی بڑے عالم دین کو اپنے ساتھ ملاؤں تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے فیس سیونگ ملے، منہ دکھانے کا موقع ملے۔ اس نے امام صاحب کو لالچ دی۔ امام صاحب سمجھ چکے تھے یہ لالچ کی بنیاد پہ مجھے ساتھ ملاتا ہے، اپنے ظلم و تشدد پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے اپنے ہیلپنگ ہینڈ بناتا ہے۔ امام صاحب نے بتایا گویا ظلم و تشدد کے ساتھی بننے کا میں اہل نہیں ہوں۔ اسے امام صاحب کی صفت کہتے ہیں، اسے امام صاحب کی برائی نہیں کہتے۔ یہ تو امام صاحب نے اچھا کیا کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ بندے جمع ہو کے امام صاحب کے پاس آئے، کل تسی فتویٰ ٹھیک نہیں دیتے، کل آپ نے مسئلہ ٹھیک نہیں بتایا۔ کہ کہاں کا جو ہمارے محلے میں گویا بیان ہے، میں سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پہ۔ کہ کیا مسئلہ؟ کہ کل آپ فرما رہے تھے امام قرآن پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے ہو جائے گا، مقتدی نماز میں امام کے پیچھے قرآن کریم نہ پڑھے۔ تو امام صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کہا ہے میں نے اسی بیان میں ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بڑا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ حدیث ہمیں سناتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا تو پھر امام ہی کو اجر ملے گا، ہمیں اجر قیامت میں کہاں؟ ادھر ادھر ہر بندہ اپنی بولی بول رہا مجمع امام صاحب کے دروازے پہ۔ امام صاحب نے جب سوچا نا کہ یوں یہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ بعض بندوں کی یہ جو فرسٹ فلور ہوتی ہے نا، اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے، انہیں سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ان کی سمجھدانی میں بات بڑی دیر سے آتی ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ یار یہ 15 بندے ہو، ذرا بیٹھو نا۔ انہوں نے سمجھا کوئی پتہ نہیں عزت احترام کے لیے کوئی کھانے وانے کی علیحدہ پیکنگ ہے، 1 2 3 کا جی 15 ہی ہے۔ کہ اب تمہاری 15 زبانیں، میری ایک زبان، ایک 15 سے بات کیسے کرے؟ میں نہیں کر سکتا۔ مسئلہ بتایا تو جواب دینا پڑے گا۔ کہ پھر بندے بڑھو۔ کہ جی بندے بننے کا کیا معنی؟ کہ اپنے میں سے ایک مولوی لاؤ جو سب سے تگڑا ہو اور اس کو علوم پر تمہیں ناز ہو، کرے وہ مجھ سے بات میں کرتا ہوں یوں۔ انہوں نے پھر ایک بندے کو کہا جی اے وڈا مولوی ہے، اس کو لے کے آؤ، اسے لے کر آگے آگے اس سے بات کرو۔ امام نے کہا کر لے بات، دے وہ دلیل، وہ جیت گیا تو تم جیت گئے۔ اوپر کی منزل ویسے خالی تھی کہ جی ٹھیک ہے، انہیں نہیں پتا ہماری موت کا بندہ بن رہا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو آگے کیا، 14 بندے پیچھے، ہاں جی یہ آپ سے بات کرے گا۔ امام نے کہا مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد دلاؤ، اعتبار دلاؤ، پکی بات کرو۔ کہا جی یہ بات کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ کہا اسی لیے اعتبار نہیں ہے کہ تم اپنی اپنی دلیلیں دینے شروع کرو گے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، یہ دلیل دے گا؟ کہا پھر تمہاری دلیلیں؟ کہا جب بڑا بنایا یہ دلیل دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی۔ کہا بحث شروع ہونے سے پہلے میں مناظرہ جیت گیا ہوں۔ کہا جی شروع نہیں ہوا، جیتے کیسے؟ کہا تیرا بڑا دلیل دے، تم سب کی ہو جائے، امام ہمارا بڑا قرات کرے، ہم سب کی کیوں نہ ہو؟ تو میں نے کہا ایک سے دوسری بات نہیں کرنی پڑتی تھی، دوسری دلیل دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور سنیں، حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین،
حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے جن مسائل کو قرآن سے، سنت سے، صحابہ کے اتفاق سے، خلفائے راشدین کے اقوال اور فتاوی سے اور ان کے سرکاری فیصلوں سے، خلفائے راشدین کے دور کے تمام فیصلوں کو اور یہ تمام ترتیبوں کو آیت حدیث کے سامنے رکھ کے جن مسئلوں کو نکال کے امت کو دیا ہے، ان کی تعداد 10,000 کم 13 لاکھ ہے، 12,90,000 مسائل۔ حضرت اکاڑوی کہتے ہیں جس میں نماز کی تعداد مسائل کی 70,000 ہے۔ امام صاحب پہ اعتراض کرنے والوں کو کبھی کبھی میں کہتا ہوں تم نماز کے 70 مسئلے مجھے سنا دو، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، اور تم بات اس پہ کرتے ہو جس نے صرف نماز کے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک 70,000 مسائل لکھ کے امت کو دی۔